یہ بڑے کیا کہا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے خدمت گزار بن جا، اپنے ماں باپ کے سامنے پست ہو جا. لیکن اس کو تعبیر جو کیا ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پرندہ جب زخمی ہو جاتا ہے نا، پرندے کو جب زخمی ہو جاتا ہے تو وہ جب گرتا ہے نا تو اس کے پر یوں پھیلے ہوتے ہیں اور ایسے بے بسی سے گرا ہوا ہوتا ہے. جب کسی دور میں ہم شکار کھیلنے جایا کرتے تھے اسکول کالج کے دور میں، تو ہم راوی کے کنارے پر رہتے، ہمارا گاؤں، تو اس وقت اتنی زراعت نہیں تھی، جنگل تھے، تو 8 دن ہم جنگل میں کیمپ لگا کے شکار کھیلتے تھے. آٹا ساتھ لے جاتے، چیزیں ساتھ لے جاتے، وہیں پکاتے وہیں کھاتے. تو جب وہ چھرا لگتا تھا نا تیتر کو تو وہ گرتا تھا. جب جاتے ذبح کر رہے ہیں تو ایسے پڑا تھا، پر یوں پھیلے ہوئے ہیں، بازو ادھر نکلے ہوئے ہیں، پاؤں ادھر نکلے ہوئے ہیں، یوں پڑا ہوا ہے. زبان حال سے کہہ رہا اب جو مرضی کر لے، اب توڑنے کی طاقت ہی گئی. وہ بیچارہ ذبح ہو گیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے کوئی نہیں. کہا اس کی ایسی تیسی آئے تو صحیح. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. آئے تو صحیح، یا میں اسے ذبح کر دوں گا یا اسے سخت سزا دوں گا. اگر بغیر پوچھے گیا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے تو ذبح، کسی کام گیا ہے بیکار قسم کے تو سزا، اور اگر کوئی واقعی صحیح کام کر کے ہے تو پھر معاف کر دیا جائے گا. تو پرندوں نے ہدہد کو بتایا تیری خیر نہیں، تیری پیشی لگ گئی ہے. ہدہد کے آنے پر اس کو پرندوں نے بتایا تیری خیر نہیں ہے، تیری غیر حاضری لگ گئی. وہ پراکسی پہلے بولتے تھے نا کوئی لوگ، میں کہا یار میری جگہ بول دی، آپ ہی بول. تو وہ ایک دفعہ میں نے بولی، میں پکڑ ہی گیا. تو وہاں تو پراکسی بھی نہیں لگ سکتی. تو انہوں نے کہا تیری غیر حاضری لگ گئی ہے، تیری خیر نہیں ہے. اچھا پتہ چل گیا؟ ہاں. تو اس نے جاتے کیا کیا، دربار میں جا کے لینڈ کیا اور پر یوں پھیلا دیے، ٹانگیں ادھر کر دیں اور گردن یوں کر کے لیٹ گیا کہ بس جاندی کرو. اس نے ایسی تواضع کی شکل بنائی کہ سلیمان علیہ السلام کا غصہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا. یہ تشبیہ سمجھو. اب اللہ یوں کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے یوں ہو جاؤ جیسے پرندہ یوں گر کے اپنی گردن پیش کر دیتے. یہ اللہ نے اور کسی کے لیے نہیں کہا، ماں باپ کے لیے کہا، اور کسی کے لیے ماں باپ کے لیے کہا. پھر کہا صرف یہ نہ کرو، آگے دعا بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرو، یا اللہ انہوں نے ہمیں پالا تو ان پہ کرم فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حق اتنا بڑا رکھا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے حقوق پورے کرتا ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو تو یہ اللہ کے دربار میں مجرم ہے، جہنمی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صبح صبح جو ماں باپ کی زیارت کر لے، محبت سے نہیں بس ایسے دیکھ لے، تو صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے. اور اگر محبت سے دیکھ لے تو ایک حج کا ثواب لکھا جاتا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی. ان کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں؟ کہ جی والدہ زندہ ہیں. تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا کہ اماں کہو تو میں تیری خدمت میں حاضر ہو جاؤں، اگر تو آ سکتی ہے تو تم آ جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو تکلیف نہیں دیتی، میں خود آ رہی ہوں. تو آ گئی. تو آپ نے فرمایا علقمہ سے تو ناراض ہے؟ کہ جی ہاں. تو آپ نے کہا معاف کر دے تیرا بیٹا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں اسے نہیں معاف کروں گی، بے شک یہ بڑا نیک تھا، نمازی، تہجد گزار، پر یہ مجھے دکھ دیتا تھا، میں معاف نہیں کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا چلو لکڑیاں اکٹھے کرو اور جلا دو علقمہ کو. تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آپ جلا دیں گے؟ کہا ہاں، اگر تم معاف نہیں کرے گی تو اللہ جلائے گا، اس سے بہتر نہیں میں جلا دوں.
کہا کیا یہ دوزخ میں جائے گا اگر میں نے معاف نہ کیا؟ کہا ہاں اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ دوزخ میں گیا، میرا صحابی ہونا اسے جنت میں نہیں لے جائے گا اگر تو نے معاف نہ کیا۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، اس کے دفن میں شریک ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ ساری کائنات کی لعنت ہو، اللہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر ہیں تو قدر کر لو، ہمارے تو چلے گا، اب آ سکتے نہیں، تمہارے ہیں تو ان کی قدر کرو۔ جانے کے بعد بھی اللہ نے راستہ رکھا ہے ایصال ثواب کا، دعا کا، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بڑا جرم ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کیا بتاؤں، بہت بڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا اچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی ہے۔ کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا جاؤ اس کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا۔ آپ نے حضرت حارثہ بن علقمہ کی تلاوت سنی، اب جنت میں گئے تو وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ حارثہ ہیں، حارثہ، یہ ماں کے بڑے خدمت گزار تھے۔ کہا ہاں بے شک ماں باپ کی خدمت ایسی ہی چیز ہے کہ جنت بھی ان کے نغموں سے گونج جاتی ہے۔ چلے گئے ہوں تو ایصال ثواب ہے، زندہ ہوں تو ان کے قدموں میں پڑ جاؤ۔ ہاں اگر وہ نافرمانی کا کہیں اللہ کی، پھر اطاعت کوئی نہیں۔ ماں کہے داڑھی منڈا دے، ابا کہے رشوت لے کے آ، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر وہ شریعت کے اندر ہیں تو پھر ان کو خوش کرو، اپنی جنت بناؤ۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا تو پھر اب کندھے پہ بٹھا کے پھر عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو نے ابھی اپنی ماں کا جو اس نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے لاکھوں سانس لیے، ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی تو دکھا۔ کہا جا فلاں کسائی تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہے دیکھو کسائی گوشت دے رہا۔ جب وہ دکان سے اٹھا تو اس نے گوشت کا ٹکڑا ساتھ لیا، گھر گیا، جب اس کو پکایا ابالا تو اس کی ماں تھی بالکل ایسے مردہ، اس کو اس نے پنگھوڑے سے اٹھایا اور اپنی گود میں لٹایا، اور پھر چمچے سے نا اس کو شوربہ پلایا اور روٹی توڑ توڑ کے اسے کھلایا، اور اس کے بعد اس نے اس کو دعا دی، ہلکے سے کچھ کہا، تو اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی آ کے خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تینوں موسیٰ دا ساتھی بنا دے۔ اللہ تینوں موسیٰ دا ساتھی بنا۔ تو میرے عزیزو اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر ماں باپ ہیں تو قدر کر لو، چلے گئے تو ہاتھ ملتے رہو گے ہماری طرح، پھر آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ جبریل نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی کو پتہ کب آئے گی۔ وہ کہنے لگے کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا جب تم دیکھو بچے ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کریں تو سمجھنا قیامت آ رہی۔ جب فیصل آباد کے نوجوان ماؤں کو رگڑا دیں نوکروں کی طرح تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بات رہ گئی تھی، جیسے بھائی عبدالقیوم نے یاد دلایا تو ایک بات اور بھی ساتھ میں یاد ہے، ایک تو نماز زندہ رہے بھائی، نماز پہ ہر دفتر، ہر بازار، ہر دکان بند ہو جائے، دوڑ ہو مسجد کی۔ مجھے بھی اچانک یاد آیا کہ لیسٹر کا جو مرکز ہے نا، تبلیغی مرکز، وہ بھی ایک سینما ہال ہے، وہ تو انہوں نے خرید کے پھر اسے مسجد میں تبدیل کیا، اور وہاں ماشاءاللہ اب نماز بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بھائی نمازیں زندہ ہوں، کوئی بے نمازی نہ رہے، اور گھروں میں ماں باپ ہیں تو ان کی عزت کرو، احترام کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ بعض آدمی باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، اندر بیویوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتے ہیں جیسے کسی نے ان کو جنا نہ ہو، جیسے پاؤں کا جوتا ہوتا۔ تو اپنے گھر میں ایسے اخلاق بناؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلے جو ترازو میں تولنے کے لیے عمل رکھا جائے گا وہ بھی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے گا۔
تو بعض آدمی باہر بڑے ہنسمکھ، اندر جا کے انتہائی بد اخلاق. میرے نبی ایسا نہ تھا. ہمارے نبی گھر میں ہنستے مسکراتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا اپنا ہمارے لیے آٹا گوندھ کے ہمیں دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے. کبھی آپ نے آٹا گوندا؟ ایک آدھ دفعہ ویسے میں نے گوندا ہے. سنتا رائی میں ڈالیں سکھا چھڑے، روٹی پکانا بھی سکھائے تھے، آٹا گونڈنا بھی سکھایا، سالن پکانا بھی سکھا دیا. تو ہمارے نبی گھر میں آٹا خود گوندتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، کپڑے اپنے خود دھوتے تھے. تو ہماری بیوی نے بٹن نہ لگایا نا تو اس پہ لڑ پڑتے ہیں کہ تو میرا بٹن نہیں لگا، کڑی بدتمیز ہے. تو بھائی اپنے گھروں کو اچھے سلوک سے آباد کرو، اچھے اخلاق سے آباد کرو. اچھے میٹھے بول کا سب سے پہلے حقدار ماں باپ ہیں. تو میرے بھائیو اس مبارک محنت کو اپنا کام بنا کے کرو، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. تو کرتے ہو نا ارادے بھائی؟ تب بھائی یہ کون کون انشاءاللہ وقت دے گا اس کے لیے؟ اٹھ کے بتا دو بھائی. کھڑے ہو کے بھائی ارادے کریں بھائی 4 مہینے، کیونکہ آگے ہمارے پاس جون جولائی میں بہت نوجوان نکلتے ہیں، چھٹیاں ہیں، اور باقی بھی ساری ارادے کریں بھائی 4 مہینے. چلو آسان کر دیتے ہیں، 1-2 مہینے کے اندر اندر بھائی 4 مہینے انشاءاللہ لگا لیں. اور اگلی بھی بات سن لیں بھائی اس سال کے اندر اندر 4 مہینے لگا لیں گے. تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، آج اس کو بھی گواہ بنا دو. یا اللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس سال کے اندر اندر 4 مہینے کے لیے چلے جائیں گے، انشاءاللہ چلے جائیں. اور اللہ نے لے جانا. کس نے لے جانا ہے بھائی؟ اللہ نے لے جانا. اور پوری اور 4 مہینے کے لگانے کے بعد پھر یہاں نہیں رہنا، پوری دنیا میں. بھائی بیٹھے بیٹھے ابھی دعا بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، بیٹھے بیٹھے تشریف رکھیں، دعا تک بیٹھے رہیں، دعا تک بیٹھے رہیں، دعا تک بیٹھے. ہاں جی ایک چھوٹی سی گزارش کر دیں جی، ایک چھوٹی سی گزارش کر. بھائی جیسے اتنی تفصیلات سے بات آئی، یہ کتنی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ کتنا مبارک مہینہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی اسماعیل مسجد سے 3 دن کی چلے کی جماعتیں نکلیں. میں کہتا ہوں 3 دن بھی معمولی نہیں ہے، اور یہ بھی ابتدا بن جاتا ہے زندگی کے بدلنے کا. تو جمعے کو بھی نکلیں، آج چونکہ ہفتہ چھٹی تھی آج بھی جماعتیں نکلیں. تو بھائی اگر کل اتوار پھر آگے وہ مبارک دن آ رہا ہے جس کے لیے ہم سارے خوش ہیں. تو بھئی اگر صبح سے نقل کم از کم 3 دن کی جماعت ہو جائے تو اس کے اندر یہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن بھی آ جائے گا، پلٹا کھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو 3 دن اتوار سوار منگل بھئی اس کے لیے طے کرو انشاءاللہ. یہ 3 دن بھی ہم لگا دیں گے بھی انشاءاللہ. 100 آج گواہ بناؤ بھائی کون کون اہتمام کرے گا؟ 100% نمازی، کسی کو بے نمازی نہیں رہنے دینا. اللہ کے آگے جھکا دینا سب کو، کوئی بے نمازی نہ رہے. گھروں میں قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، روزانہ تسبیحات کا وقت مقرر کیا جائے. اس کی صفات سے ہمیں مزین فرما. اے مولا کریم ہم سارے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم تیرے فقیر ہیں، تو ہمارا داتا ہے، تو ہم سب کی جھولی کو بھر دے. اے مولا یہ ساری جو محفل میں ہم شریک ہیں یہ سب کا اجر تو اپنے بندے اکبر کو بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما. سارے سینمے والوں کو تو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو یا اللہ اس سے زیادہ آسان رزق دے، اس سے زیادہ عطا فرما. باعزت ہو، حلال ہو، کشادہ ہو، ان کو بھی کافی ہو، ان کی نسلوں کو بھی کافی ہو. اے مولا ہم سارے تیرے اس بندے کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بلایا. یا اللہ اس جگہ پر تیرے نام کے زندہ کرنے کی ریت کو ڈالا، تو اپنی طرف سے اس کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما. اور ہم سب سے بھی تو راضی ہو جا. یہ بھائی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں میرے مولا، دل میں کیا کیا دھڑکنیں ہیں، ان دھڑکنوں میں کیا کیا دعائیں ہیں. اللہ نہ میں سن سکتا ہوں نہ کوئی اور سن سکتا ہے، پر تو سن رہا ہے. یا اللہ یہ سارے تیرے بندے، آج ساری دنیا بڑی دکھی ہے میرے مولا، تجھ سے کٹ کر کون سکھ پا سکتا ہے میرے مالک. ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، کندھا چاہیے جس پہ سر رکھ کے رو سکتے، کوئی کندھا ہی نہیں رہا. کان چاہیے تھے جسے درد سنا سکتے، کوئی سننے والا نہ رہا. اے مولا دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والے الفاظ کو سننے والے میرے آقا، اس سارے مجمع کے دل کی دھڑکنوں میں جو کچھ صدائیں ہیں، جو کچھ آہیں ہیں، جو کچھ فریادیں ہیں، تو براہ راست سن لے. میں ان کے لیے واسطہ بنا ہوں، میں تو بڑا حقیر ذلیل ہوں. اے مولا ان کی تو فعل میری بھی قبول فرما لے، ان کی تو فعل میری بھی قبول فرما لے. اور جو کچھ ہمارے سینے کے اندر چھپے ہوئی دعائیں ہیں، جذبے ہیں، وہ اچھے ہیں تو انہیں وجود دے دے.
وہ برے ہیں تو ہمارے اندر سے نکال دے، ہماری دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہمیں عطا فرما اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔